السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن سائڈ ٹی وی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے اس دور کے بارے میں جو کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے کہ جب منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں عراق اور ایشیا کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان اول کا قبیلہ کائی اس کے دادا سلیمان شاہ کی قیادت میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ 1220 میں سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے منجلے صاحبزادے ارطغرل غازی قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ ارطغرل غازی کی قیادت میں ان کا قبیلہ اناطولیہ سے شمال مغرب کی جانب مسلسل بڑھتا رہا۔ ان کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان اول کے والد ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگے تو ان کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہ تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غل بلند ہوا۔ ارطغرل غازی نے جب قریب پہنچ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلجوقی اور بازنطینی فوجوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بازنطینی مسلمانی فوج کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل غازی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کی مدد کی۔ ارطغرل غازی کے اس حملے سے بازنطینی فوجوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اسلامی لشکر کو فتح یابی ہوئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سلجوقی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل غازی کی بروقت پیش قدمی کی تعریف کی۔ اس مدد کے صلے میں سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے کائی قبیلے کو رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناطولیہ کی مغربی سرحدوں میں سوغوت نامی زمین عطا کی۔ اس طرح سلجوقی سلطنت اور کائی قبیلے کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا۔ ارطغرل غازی جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد جب عثمان اول اپنے قبیلے کا سردار بنا تو عثمان روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ جب عثمانی سلطنت پروان چڑھی اور عثمان اس سلطنت کا سلطان منتخب ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلجوقی سلطان مسعود کی صلیبیوں کے خلاف مدد کی۔ اس مدد کی بدولت کئی ناقابل شکست بازنطینی قلعوں اور شہروں کو فتح کیا گیا۔ سلجوقی سلطان نے اسے بہت عزت دی اور اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اسے اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ جب بازنطینیوں نے بورسا، مادانوس، اورا، نوس، کتا اور کیستلا کے نصرانی گورنروں کو 1301 میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور گورنروں نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا۔ تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے صلیبی فوجوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس شجاعت اور بہادری کے سبب عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ اکثر ترکی کے تاریخ دان جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان بانی سلطنت عثمانیہ کو کارجہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی عیسائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی اس فیصلے سے بہت تعجب کا شکار ہوا اور بالآخر عثمان سے اس کی وجہ دریافت کی تو عثمان نے اسے جواب دیا کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کیوں نہ کروں جبکہ اللہ ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بازنطینی اس انصاف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے خاندان اور اس نے دین اسلام کو بطور دین قبول کر لیا۔ انصاف کے ساتھ ساتھ عثمان اپنے وعدوں کا بھی بہت پابند تھا۔ وہ جو وعدے کرتے انہیں ضرور پورا کرتے۔ غرض ہم اگر عثمان اول یا ارطغرل غازی کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اسلام کی سربلندی
اور الہی کلمت اللہ سے عبارت ہے۔ انہی خوبیوں کی بدولت زوال اور پستی میں پہنچے ہوئے ترک آخر کار بلند و بالا ہوئے، اور انہوں نے اس قدر وسیع سلطنت تعمیر کی کہ اس سلطنت نے آدھی دنیا پر 600 سال تک حکومت کی اور دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔